ہمارے جسم میں ایک ایسا گمنام ہیرو بھی ہے، ایک ایسا عضو جو بالکل خاموشی سے ایک نہیں بلکہ دو بالکل مختلف لیکن زندگی کے لیے انتہائی اہم کام کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی ماسٹر ملٹی ٹاسکر کی حیرت انگیز دنیا کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہے وہ لبلبا۔ شاید اس کا نام اتنا مشہور نہ ہو، لیکن یہ ہمارے جسم کے سب سے محنتی کارکنوں میں سے ایک ہے، ایک حقیقی ملٹی ٹاسکر۔ اور یہی بات اسے اتنا دلچسپ بناتی ہے کہ ایک ہی عضو مگر اس کی ذمہ داریاں دو، اور وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ تو آخر یہ دو کام ہیں کیا؟ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کہاں ہے۔ تو یہ تقریباً 6 انچ کا کسی پتے کی طرح کا ایک عضو ہے جو ہمارے پیٹ میں معدے اور چھوٹی آنت کے بیچ میں بڑی ہوشیاری سے چھپا ہوا ہے۔ اور یہیں پر اس کی جو ہے نا ڈبل شخصیت سامنے آتی ہے۔ ایک طرف یہ ایک ایکسوکرائن غدود ہے، مطلب یہ ہاضمے کے لیے انزائمز بنا کر ایک نالی کے ذریعے باہر بھیجتا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک اینڈوکرائن غدود بھی ہے جو ہارمونز کو سیدھا خون میں شامل کرتا ہے۔ دو بالکل ہی الگ الگ کام۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے اس ڈبل ایجنٹ کی پہلی شناخت کی۔ یہ ہے ہمارے ہاضمے کا نظام، یعنی ڈائجسٹیو سسٹم کا ایک اصلی پاور ہاؤس۔ اسی کو اس کا ایکسوکرائن فنکشن کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ توانائی میں بدل پاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایکسوکرائن کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بڑا سادہ سا کانسیپٹ ہے۔ سمجھے کہ یہ ایک فیکٹری ہے جس کی اپنی ایک خاص ڈیلیوری پائپ لائن ہے۔ یہ فیکٹری کچھ پروڈکٹس بناتی ہے جنہیں ہم انزائمز کہتے ہیں، اور پھر انہیں ایک خاص نالی کے ذریعے سیدھا وہیں پہنچا دیتی ہے جہاں ان کی ضرورت ہے۔ کتنا زبردست اور منظم نظام ہے نا؟ اب اس فیکٹری کے اندر جو اصل کام کر رہے ہیں وہ ہیں یہ چھوٹے چھوٹے خلیوں کے جھرمٹ، جنہیں SNR سیلز کہتے ہیں۔ لبلبے کا زیادہ تر حصہ انہی سے بنا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس فیکٹری کے وہ محنتی ورکرز ہیں جو دن رات ہاضمے والے طاقتور انزائمز بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سے انزائمز نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک پوری اسپیشلسٹ ٹیم ہے۔ جیسے ایمیلیز کا کام ہے کاربوہائیڈریٹس کو سنبھالنا، لائپیز چکنائی یعنی فیٹس کو توڑتا ہے، اور پروٹیزز سیدھا پروٹینز پر کام کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے کھانے کا ایک ایک ذرہ ٹھیک سے استعمال ہو اور کچھ بھی ضائع نہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سارے انزائمز فیکٹری سے نکل کر اپنی منزل تک پہنچتے کیسے ہیں؟ اس کے لیے ہے لبلبے کی نالی یا پینکریاٹک ڈکٹ۔ یہ بالکل ایک مین ہائی وے کی طرح ہے جو ان سارے SNR سیلز سے انزائمز کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں ڈیلیوری کے لیے ایک جگہ جمع کر لیتی ہے۔ اور اس ہائی وے کی فائنل ڈیسٹینیشن وہ ہے ڈیوڈینم، یعنی ہماری چھوٹی آنت کا سب سے پہلا حصہ۔ لبلبا اپنے سارے انزائمز یہیں پر خارج کرتا ہے، اور یہاں پہنچتے ہی یہ انزائمز فوراً اپنے کام پر لگ جاتے ہیں، کھانے کو ان چھوٹے چھوٹے اجزاء میں توڑ دیتے ہیں جنہیں ہمارا جسم آسانی سے جذب کر سکے۔ کتنا پرفیکٹ سسٹم ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ تو کہانی کا صرف ایک پہلو تھا۔ اب وقت ہے لبلبے کے دوسرے اور زیادہ خفیہ کردار کو جاننے کا۔ یہ ہے اس کا اینڈوکرائن فنکشن، جہاں اس کا کام ہاضمے سے نہیں بلکہ پورے جسم کی توانائی کو کنٹرول کرنے سے ہے۔ اب یہ ایکزوکرائن سے بالکل الٹ کام کرتا ہے۔ اینڈوکرائن حدود کے پاس کوئی پائپ لائن یا نالی نہیں ہوتی۔ اسے آپ ایک وائرلیس کمانڈ سینٹر سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیغامات یعنی ہارمونز سیدھا خون میں بھیجتا ہے، اور پھر خون انہیں پورے جسم میں لے جاتا ہے تاکہ دور دور کے خلیوں تک بھی ہدایات پہنچ سکیں۔ تو لبلبے کے اندر یہ اینڈوکرائن والا کام کون کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے خلیوں کے ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کی جنہیں پینکریاٹک آئلیٹس کہتے ہیں۔ انہیں آئلیٹس آف لینگرہانس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لبلبے کے ٹشوز میں بکھرے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام بہت بڑا ہے۔ ان جزیروں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے ارد گرد خون کی نالیوں کا ایک بہت ہی گھنا جال بچھا ہوتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ ایکسس بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ اپنے ہارمونز کو فوراً خون میں شامل کر پاتے ہیں، جو پھر تیزی سے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ اچھا، اب ان جزیروں کے اندر بھی 2 مین پلیئرز ہیں، الفا سیلز اور بیٹا سیلز۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مخالف کام کرتے ہیں تاکہ جسم میں توانائی کا ایک بہت ہی نازک توازن قائم رہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے والی ایک ماہر جوڑی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں الفا سیلز کی۔
ان کا کام ہے گلوکاگون نامی ہارمون بنانا۔ جب بھی خون میں شوگر لیول کم ہونے لگتا ہے تو یہی گلوکاگون جگر یعنی لیور کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھئی جو شوگر سٹور کی ہوئی ہے اسے ریلیز کرو، اور اس طرح شوگر لیول واپس نارمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہیں بیٹا سیلز جو بناتے ہیں انسولن۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خون میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، تب انسولن ہمارے جسم کے خلیوں کو کہتی ہے کہ اس شوگر کو توانائی کے لیے استعمال کر لو، جس سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے نا ایک زبردست بیلنسنگ ایکٹ؟ تو اب ہم نے دونوں کہانیاں دیکھ لیں، ایک طرف ہاضمے والی فیکٹری اور دوسری طرف ہارمونز والا کمانڈ سینٹر۔ چلیں اب ان دونوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ لبلبے کی پوری تصویر اور اس کی اصل طاقت سمجھ میں آئے۔ یہ ٹیبل اس پوری بات کا ایک بہترین خلاصہ ہے۔ دیکھیں، ایکسوکرائن فنکشن میں ایسنار سیلز کام کرتے ہیں جو ہاضمے کے انزائمز بناتے ہیں اور انہیں ایک نالی کے ذریعے چھوٹی آنت تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری طرف اینڈوکرائن فنکشن میں پینکریاٹک آئیلیٹس ہوتے ہیں جو ہارمونز بناتے ہیں اور انہیں سیدھا خون کے ذریعے پورے جسم میں بھیجتے ہیں۔ دو بالکل الگ سسٹم ایک ہی عضو کے اندر، کمال ہے۔ تو بات ساری یہ ہے کہ لبلبا اصل میں توازن قائم رکھنے کا ماسٹر ہے۔ ایک طرف یہ یقینی بناتا ہے کہ ہمارا کھانا ٹھیک سے ہضم ہو، تو دوسری طرف یہ ہمارے جسم کی انرجی لیولز کو ہر لمحہ کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ دونوں ہی کام ہماری صحت کے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ اگر لبلبا بیلنس قائم رکھنے کا اتنا بڑا ماہر ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جب کسی بھی وجہ سے یہ نازک توازن بگڑ جائے؟ اس سوال کا جواب ہی ہمیں اس عضو کی اصل اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔